سورہ ضحیٰ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 11 ہے۔ ضحیٰ چاش کے وقت کو کہتے ہیں، جب سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے اور جس وقت چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے، جس کا وقت سورج نکلنے سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو 20 منٹ مکروہ وقت ہے، اس کے بعد اشراق و چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نصف النہار سے پہلے پہلے تک اشراق و چاش کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، مگر افضل یہ ہے کہ اشراق کی نماز فوراً پڑھ لی جائے اور چاش کی نماز دونوں وقت کے درمیان جو وقت ہے اس میں پڑھی جائے۔ مثلا سورج نکلتا ہے 6 بج کر آپ سمجھیں 10 منٹ پر، اور اشراق کا وقت 6:30 بجے شروع ہو جاتا ہے اور زوال 12:30 بجے ہے، تو 6:30 اور 12:30 کے درمیان جو اس کا نصف وقت ہے اس میں چاش کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والضحیٰ چاش کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ تاریکی کا پردہ ڈالے۔ ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا۔ وما قلا اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا، تو کافروں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر سورہ ضحیٰ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک آپ کی ہر گزرنے والی گھڑی سے بہتر آپ کی آنے والی گھڑی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک اٹھائے اور امت کی یاد میں رونے لگے اور فرمانے لگے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے عرض کی، میں اپنی امت کے غم میں روتا ہوں۔ جبریل امین پھر یہ سورہ مبارکہ لے کر آئے، یہ آیت کریمہ لے کر آئے، اور جب جبریل امین نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر گئے اور آپ نے عرض کی، اے مالک و مولا، میں اسی وقت راضی ہوں گا جب میرے سارے امتی جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ بالآخر حضور کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب امید سے تھیں اور اسے 2 مہینے گزرے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا، اور جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا وصال ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہی نعمتیں دینے والا ہے، جسے جو مقام و مرتبہ ملا وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مزید قرب عطا فرمایا۔ یہاں پر لفظ ضالن کا ترجمہ کرنے میں بہت سے لوگوں سے غلطی واقع ہوئی۔ ضالن کو انہوں نے ترجمہ کر دیا گمراہ، حالانکہ اس کے کئی معنی ہیں، اور یہاں پر ضالن کے معنی محبت میں خود رفتہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور نبی اور رسول اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں معصوم پیدا فرماتا ہے، وہ گمراہی سے اور غلط راہ سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ ایسے کئی تراجم اس وقت مارکیٹ میں ملتے ہیں کہ جس میں غلط ترجموں کی وجہ سے کئی لوگوں کے ایمان برباد ہو گئے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی ہم سے یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو ہم اس پر شدید ناراض ہو جائیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض تراجم ایسے انگریزوں کے دور میں لکھے گئے اور آج مارکیٹ میں عام ہیں کہ جس میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کا ترجمہ یہ کیا گیا، کافروں نے فریب کیا اور اللہ نے بھی فریب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی غلط تراجم سے محفوظ فرمائے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا ترجمہ قرآن و حدیث و تفاسیر کے عین مطابق ہے، جس کا نام کنز الایمان ہے، ایمان کا خزانہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ترجمہ پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو حاجت مند پایا تو غنی فرما دیا۔ سب کو دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہے مقام و مرتبہ اور بلندی عطا فرمائے۔ بندے کو چاہیے کہ جسے اللہ بلندی عطا فرمائے وہ اس کی بلندی کو تسلیم کرے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر آپ شدت نہ فرمائیں، یتیم پر سختی نہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پر بہت زیادہ شفقت فرماتے، بلکہ آپ نے اپنی امت کو بھی تعلیم دی۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو آپ نہ جھڑکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی سوال کرتا تو آپ کبھی اس کے سوال پر ناراضگی کا اظہار نہ فرماتے، نہ اسے جھڑکتے، بلکہ بسا اوقات آپ سوال کرنے والے کی حاجت کو ایسا پورا فرماتے کہ ان واقعات کو پڑھیں تو دل عشق رسول سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ وہ صحابی رسول
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے۔ ایک دن رحمت جوش میں آئی اور آپ نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کو سوال کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کا مژدہ سنایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جنت میں حضور کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ان کا ذکر تحدیث نعمت کے لیے، نعمت کو بیان کرنے کے لیے اگر ہو تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث سعادت ہے۔ رب العالمین سورہ دوحہ کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔